عزیزان گرامی، یہ دعائیں افتتاح بھی ایسی ایسی دعائیں ہیں، سبحان اللہ کیا کہنے. ہمارا ذہن کبھی نہیں پہنچا ہوگا جہاں اللہ نے اس ولی کامل کے ذہن کو رسائی عطا فرمائی. دعاؤں میں سے ایک دعا کا ترجمہ آپ سماعت کر لیں، روح تازہ ہو جائے. یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ کریم، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ میری محبت میں اضافہ فرما، ہر آن میری محبت بڑھاتا رہے، اور مجھے آپ کے حقوق و مراتب کی معرفت عطا فرما. جب جانیں گے ہی نہیں کہ نبی کا مقام کیا ہے اور ان کا حق کیا ہے، تو ہم اللہ کے رسول کا حق کہاں سے ادا کر پائیں. کہتے ہیں کہ مجھے ان کے حقوق اور مراتب کی معرفت عطا فرما، اور مجھے آپ کی اتباع یعنی پیروی کی توفیق عطا فرما، اور آپ کی بارگاہ کے آداب اور آپ کی سنت پر عمل کی توفیق عطا فرما. یاد رکھنا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب. با ادب اگر حاضری ہو تو جنت کا ٹکٹ مل جائے، اور وہاں جا کے اگر کوئی بے ادبی کرے تو پھر وہ جہنم کا ایندھن بن جائے. اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کی بارگاہ کے آداب، ہر دربار کا ادب اس دربار کا مالک خود طے کرتا ہے. ہر بادشاہ اپنے دربار کے آداب طے کرتا ہے، لیکن نبی کا دربار وہ دربار ہے کہ اس دربار کے آداب اللہ رب العزت متعین فرما. اے محبوب، آپ کی شان وہ کہ جو آپ کی بارگاہ میں آئیں، آپ کی آواز پہ اپنی آواز بلند نہ کریں. اگر آئیں تو کھانا کھا کے فوراً چلے جائیں، وقت نہ ضائع کریں. یا رسول اللہ، اگر آپ کے غلام آئیں تو پہلے گھر کے باہر انتظار کریں، آواز دیں. ایک دوسرے کو جیسے پکارتے ہیں ویسے نہ پکاریں، بلکہ باہر انتظار کرتے رہیں. جب سرکار خود تشریف لائیں تو اپنی عرضی پیش کریں. اور پھر شروع دور میں تو اللہ نے یہ بھی قانون نافذ کر دیا، کیونکہ مال مفت دل بے رحم، جو چیز آسانی سے مفت میں ملتی ہے لوگ اس کی قدر کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں جب مسائل بیان کرنے شروع کیے تو بہت سارے اجنبی بھی، نئے لوگ ابھی آداب بارگاہ رسالت سے واقف بھی نہیں تھے. تو جسے دیکھو ہر مسئلہ پوچھے چلا جا رہا ہے، پوچھے چلا جا رہا ہے، پوچھے چلا جا رہا ہے، دن رات بس مسئلہ مسئلہ مسئلہ. اللہ نے حکم دے دیا کہ اے محبوب، آپ کی بارگاہ میں کوئی مسئلہ پوچھنے آئے تو پہلے وہ غریبوں کو صدقہ کرے، پھر آپ سے سوال کرے. اور اے محبوب، بغیر آپ کی اجازت کے نہ آئیں، بغیر آپ کے بارگاہ میں حاضر ہو کے اگر کھانا کھائیں تو فوراً نکل جائیں، وغیرہ وغیرہ. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بارگاہ رسالت وہ بارگاہ کہ اس بارگاہ کی تعلق سے اللہ رب العزت نے خود آداب متعین کیے. اس لیے یہاں کہا اے اللہ، آپ کی بارگاہ کے آداب اور آپ کی سنت پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور مجھے آپ کی بارگاہ میں حاضری اور آپ کے دیدار کے شرف سے مشرف فرما. حاضری ہی نہیں بلکہ حاضری کے ساتھ ساتھ دیدار رسول بھی مجھے مل جائے، اور یقین جانو آقا کریم کے خواب میں ہی دیدار ہو جائیں، یہی بہت بڑی نعمت ہے. اور لوگ وہ ہیں کہ جن کو خواب میں دیکھیں تو یہ ضروری نہیں کہ ہم نے انہی کو دیکھا، لیکن نبی ایسے بے مثل و بے مثال. نبی فرماتے جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھی کو دیکھا. اللہ کے ایک ولی سے میری ملاقات ہوئی، ان سے بات چیت ہوئی، اب بس یہی دیدار مصطفیٰ خواب میں بات چلی تو حسرت سے کہہ رہے تھے اگر کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں یوں دیدار کیا
کہ صرف سرکار کے قدم ناز کی زیارت ہو گئی تو وہ جنتی ہو جائے گا. ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار خواب میں ہو جائے. تو جو خواب میں ہو جائے تو یہ مقام، تو جو جیتے جی صحابہ نے نبی کی زیارت کی، ان کے ایمان کی اور ایقان و عظمت کی عالم کو کون سمجھ سکتا ہے. پھر فرماتے ہیں کہ ارے اللہ، آپ کی بارگاہ میں حاضری اور آپ کے دیدار کے شرف سے مجھے مشرف فرما اور مجھے آپ سے ہم کلام ہونے کی سعادت سے سرفراز فرما. میں آپ سے ہم کلام ہوں. ایک شاعر ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا، جہنم ہو کہ جنت جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا. جہنم ہو کہ جنت جو بھی ہوگا فیصلہ ہوگا. یہ کیا کم ہے کہ میرا اور ان کا سامنا ہوگا. دیدار مصطفیٰ. تو کہتے ہیں کہ مجھ سے آپ سے ہم کلام ہونے کی سعادت سے سرفراز فرما. اب آگے سنو. اور مجھ سے تمام رکاوٹوں، تعلقات، واسطوں اور حجابات کو دور فرما دے اور میرے کانوں کو آپ کے ساتھ کیے جانے والے دلکش خطاب سنوا دے. کل میدان محشر میں انشاءاللہ وہاں تو سنیں گے ہی، اور یہاں تو مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا. انشاءاللہ موت آتے ہی، قبر میں پہنچتے ہی نبی کریم کے جلوے کی زیارت کریں گے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. گورے گورے پاؤں چمکا دو خدا کے واسطے. نور کا تڑکا ہو پیاری، گور کی شب تار ہے. تو سرکار کی دلکش خطاب کو سنوا دے، یہ دعا مانگ رہے ہیں. اور پھر کہتے ہیں وَحَيِّئْنِ لِلتَّلَقِّ مِنْهُ وَأَهِّلْنِ لِخِدْمَتِهِ. ارے اللہ، میں جانتا ہوں کہ میں اس لائق نہیں ہوں، نہ آپ کے ملاقات کے لائق ہوں، نہ آپ کے دیدار کے لائق ہوں، نہ آپ کے کلام سننے کے لائق ہوں، لیکن تو قدرت والا ہے پروردگار. وَحَيِّئْنِ لِلتَّلَقِّ، اور مجھ میں آپ سے ملاقات کی قابلیت پیدا فرما دے. کیا دعا ہے، سبحان اللہ. کہتے کہ اور مجھ میں آپ سے ملاقات کی استعداد پیدا فرما دے اور مجھے آپ کی خدمت کی استعداد بخش دے کہ میں کل جنت میں بھی نبی کریم کی غلامی کرتا رہا. اللہ تعالیٰ ساری دعاؤں کو ہماری قبول فرمائے. اور میں